تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. يحزنك قولهم اسمه وتم برهانه. ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو متقی ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کی باتیں آپ کو کوئی غم زدہ نہ کریں، کیونکہ ساری عزت اور سارا غلبہ اللہ کے لیے ہے اور وہ سبھی کچھ سنتا ہے، سبھی کچھ جانتا ہے۔ آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوگا۔ آپ حضرت میرے قریب آ جائیے۔ یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے ایام ہیں۔ اس وجہ سے اولیاء اللہ کے موضوع پر یہ چند خطابات ہوئے ہیں۔ تو کل MLM اسٹیٹ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ولی کی تعریف کیا ہے، اس سلسلے میں اس آیت پر میں گفتگو کر رہا تھا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ولی لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جو متقی ہیں۔ اس میں ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر اشاری، یہ مفسرین کی بولی کا لفظ ہے۔ جو آیتیں تصوف کو ڈیل کرتی ہیں ان آیات کو آیات تصوف کہتے ہیں، اور ان کے اوپر استعمال ہونے والے قاعدوں کو کہتے ہیں تفسیر اشاری۔ تفسیر اشاری کا لفظ استعمال ہو تو آپ سمجھیں کہ صوفیہ کی بولی میں اس کی تفسیر ہوگی، صوفیوں کی زبان ہے۔ جس طرح کے قرات کے قواعد ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ قاریوں کی زبان میں اس کی تفسیر ہوگی۔ جیسا اعلی لغت کے ہاں کوئی بحث ہو کہ یہ لغویوں کے ہاں اس کی تفسیر ہوگی۔ جیسا علماء اصول کے ضابطے کے مطابق تفسیر وہ کہتے ہیں یہ اصولیوں کی تفسیر ہے۔ یہ آج کی تفسیر جو ہے تفسیر اشاری ہے۔ تفسیر اشاری میں جو مشہور ترین تفسیر لکھی گئی ہے وہ سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ یا لکھی ہے خواجہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا رسالہ قشیریہ تصوف میں بطور رہنما گائیڈ کے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طریقت کے سفر میں اس رسالہ قشیریہ کو بطور گائیڈ کے استعمال کیا۔ دوسری مشہور تفسیر تفسیر اشاری وہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے جا بجا تفسیر اشاری کا ذکر کرتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی۔ آپ یوں سمجھیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، عام علماء کی تفسیر میں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا وہ لوگ جن کے عقیدے اچھے ہیں اور جن کے عمل اچھے ہیں۔ عقیدے کا مرکز ہے قلب، یعنی قلب کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بھی وہ پوری طرح سے ذمہ دار لوگ ہیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی عقائد صحیحہ کا مرکز ہے قلب، جس کو انگریزی میں میٹا فزکس کہنا چاہیے۔ میٹا فزکس، مابعد الطبیعیات، فلسفے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مابعد الطبیعیات، اور اس کو عام جو ان کا عقائد کا جو سیٹ بیان کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس۔ یہ میٹا فزکس کے لیے جو قلب سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں ان کا نام ہے عقیدہ، اور ان کو اصول دین کہتے ہیں۔ غیر نظر آنے والے اعضاء ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے جتنے اعمال ہیں ان کو فروع دین کہتے ہیں۔ جو عام طور پر گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں فروعی اختلافات میں علماء مبتلا ہو گئے،
فروئی سے مراد اعضاء سے جو تعلق رکھنے والے اعمال ہیں ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. اس سے مراد چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، اس سے مراد عمل کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اصول دین کے بارے میں اصولی اختلاف ایسے مراد ہے عقیدے کا اختلاف. یہ آپ کو لوگ اچھی طرح یاد ذہن میں رکھ لینی چاہیے. بہت ساری باتوں جب بیان کی جائیں گی تو ان پر ان کی بنیاد ہوگی. اصولی اختلاف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عقیدے کا اختلاف. فروعی اختلاف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عمل کا اختلاف. اعضاء کے ساتھ تعلق رکھنے، جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے تعلق رکھنے والے کاموں کے بارے میں اختلاف، وہ فروعی اختلاف ہے. قلب سے تعلق رکھنے والے اعمال کے بارے میں اختلاف، وہ اصولی اختلاف. یعنی وہ دین میں جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اعمال جو ہیں یہ شاخ کی حیثیت رکھتے ہیں. شاخ کٹ جائے جڑ سلامت رہے دوبارہ شاخ ابھر سکتی ہے. جڑ کٹ جائے تو شاخ کا کوئی مداوع نہیں، شاخ وہاں رہ کر ہی ہو جائے گی. عقیدہ صحیح ہو تو دیر سویر سے کمی پوری ہو سکتی ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو عمل کی خوبی سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. عمل کی خرابی کی مثالیں تو چند مرتبہ میں آپ کے سامنے دے چکا ہوا ہوں کہ ایک صحابی مبارک ہیں جن کو 3 مرتبہ شراب پینے پر درے مارے گئے. شراب پی درے مارے گئے، پھر پی پھر درے مارے گئے، پھر پی پھر درے مارے گئے. اور یہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسپین کے رہنے والے تھے اور 5ویں صدی کے آدمی ہیں، نامور عالم دین ہے اور عاشق رسول ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں جلد دوم کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ جلد دوم کتاب المحبت کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جب تیسری مرتبہ درے مارے گئے تو ایک صحابی ان کو لعنت بھیجتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو کہ تو سرکار دو عالم وسلم کی محفلوں میں بھی بیٹھتا ہے اور پھر شرابیں بھی پیتا ہے. سرکار دو عالم وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تم نے اچھا کیا ہے، فلا تلعنوا فانه يحب الله ورسوله. اس کو لعنت مت بھیج کیونکہ یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ اس کا عمل خراب ہے اس لیے اس کی محبت جھوٹی ہے. کہا محبت کو جھوٹا ہونے کی عادت ہی نہیں ہے. محبت سچی چیز ہے، دل سے کوئی کرے تو محبت سچی چیز ہے. گنہگار کی محبت بھی ایکسیپٹیبل ہے. بخاری شریف جلد دوئم کے آخری حصے میں حدیث ہے جس کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے. صحابی پوچھتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی. حدیث آگے 4-5 مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ تو یاد ہو جانی چاہیے ہو آپ نے. تو سرکار نے فرمایا ما عادت طلحہ، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اس سے یہ آپ کو فیصلہ کرنے کا آسانی سے موقع مل رہا ہے کہ کیا ایک آدمی جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اس کی محبت کو بھی سرکار نے محبت تسلیم کی ہے کہ نہیں. محبت کا مرکز ہے دل، یعنی یہ اعمال قلبیہ میں سے ہے. باقی اعمال جو ہیں یہ اعمال اعضائیہ میں سے ہیں جن کا مطلب ہے فروع دین ہے، دین کی شاخیں ہیں، دین کی جڑ نہیں ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے. کہتے ہیں ما عادت رہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ قیامت کے لیے میں نے کوئی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، کوئی زیادہ صدقات و خیرات بھی نہیں کیے، کوئی میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں نہیں ہیں. مطلب اپنی عملی کمزوری کا انہوں نے ذکر کیا. اور یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس جگہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا چونکہ تیرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے. فرمایا المرء مع من احب، سبحان اللہ، جو آدمی جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، نہیں، جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوگا. جو شہیدوں سے پیار کرتا ہے شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، صحابہ کرام سے پیار کرتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا. جو آل بیت سے پیار کرتا ہے آل بیت کے ساتھ ہوگا.
جو اولیاء اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا. اس لیے اگر اچھے نہیں بھی بن سکے تو اچھوں سے پیار ضرور کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ایک اور صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ ماذا تقول فی من احب قوما ولم یلحق بہم. یہ بھی بخاری کی قدر ہے. ماذا تقول فی من، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب قوما ولم یلحق بہم، جو کسی قوم سے پیار تو کرتا ہے لیکن ان کے سے عمل نہیں کر سکا. آپ فرماتے ہیں المرء مع من احب، بے شک یہ عمل ان جیسے نہیں کر سکا لیکن پیار ان سے کرتا ہے اس لیے ان کے ساتھ ہوگا. یہ وجہ ہے کہ کلو زمین کے مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے، ہم نے جہاں بھی پھر کے دیکھا ہے کہ ہر جو صحیح عقیدے والا ہے نبی کریم علیہ السلام سے بے حد پیار کرتا ہے. کہتے ہیں گنہگار ہوں لیکن سرکار پر تو جان قربان. پھر پیار کی یہ علامت ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ان سے بھی پیار کرتا ہے. سرکار صحابہ کے بارے میں احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. میرے صحابہ سے جو پیار کرتا ہے وہ میرے پیار کی وجہ سے کرتا ہے، وگرنہ صحابہ اس کے کیا لگتے ہیں؟ وہ میری وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے کہ میری سنگت ہے، میرے احترام کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ احب اللہ لأنہ یغزیکم، رب سے پیار کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. احبونی لحب اللہ، اور مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ جو مجھ سے پیار نہ کرے رب اس کے پیار کو تسلیم نہیں کرتا. احبو آل بیتی لحبی، میری آل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ میں اس کو محبت میں جھوٹا سمجھتا ہوں جو میری محبت سے کا دعوے دار تو میری آل بیت سے پیار نہ کرے. اب جناب اس پر یہاں تک ہمارے محققین نے تحقیق کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہر کے علاقے کے درخت ہیں ان درختوں کے کانٹوں کا بھی احترام چاہیے. ضروریات دین میں سے اس کا ذکر حضرت شاہ عبدالحق محدث نے تکمیل الایمان میں کیا ہے. یہ تو علماء کی بولی کے الفاظ ہیں. لیکن صوفیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الذین آمنوا، یہ چیپٹر ہے فنائے قلب کا. کانوا یتقون، یہ چیپٹر ہے فنائے نفس کا. اب اس کو صوفیہ کی زبان میں اس کی ذرا تفصیل سنو. آگے چلیں. فنائے قلب کہتے ہیں عزت کے محبت کے جتنے تقاضے فطری طور پر ہوتے ہیں سارے مغلوب ہو جائیں. محبت سرکار دو عالم علیہ السلام کے روح سے ہی داخل ہو سکتی ہے. یہ فنائے قلب ہے. اس کو قرآن کہتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه. سبحان اللہ. صوفیہ کی بولی میں اس کو کہتے ہیں فنائے قلب. دل فنا ہو گیا ہے. یعنی دل کو جو اپنے طور پر محبت کے راستے تلاش کرنے کی عادت تھی نا، سرکار کی محبت نے راستہ روک دیا. اپنے جتنے فطری تقاضے نا، ماں سے پیار، باپ سے پیار، اولاد سے پیار، خط لکیر معلوم دیکھ کے یہ کہہ رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اسے بالا بالا آ رہے ہیں. اگر سرکار کے ذریعے سے آ رہے ہیں تو آنے دو. ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، بھائی بھائی ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا کوئی منکر ہو گیا ہے نا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بدر کی جنگ میں سگا باپ دشمن بن کے آیا تو تلوار مار کے گردن فارغ کر دی. عرض کہ یا رسول اللہ، آپ نے کرتا فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک میری محبت باپوں کی محبت پر، بیٹوں کی محبت پر، بیوی بچوں کی محبت پر، سارے جہان کی محبتوں پر جب تک غالب نہ آ جائے
کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اب بتائیے مومن ہو کہ نہیں؟ اس جگہ علماء تحقیق کہتے ہیں کہ اس جگہ محبت کا غلبہ ہو گیا ہے سب پر. صوفیہ کہتے ہیں اس کا نام ہے فنائے قلب. قلب کے جو فطری تقاضے تھے سارے مغلوب ہو گئے. آج سرکار دو عالم السلام کی محبت نے ایسا روپ اختیار کر لیا ہے کہ جس پر وہ رنگ نظر آتا ہے وہ دل میں داخل ہو سکتا ہے. وہ دل فنا ہو گیا ہے جو فطرتاً چاہا کرتا تھا. اب یہ وہ دل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت کا کارخانہ ہے. اس کو صوفیہ کی بولی میں کہتے فنائے قلب. اب جناب بات ہے حضرت مصعب ابن عمیر جو مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا ٹیچر ہے. سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں سورہ یوسف گئی ہے. ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے کہ جس جگہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس جگہ سرکار کا جلوس نہیں نکلا. تو مدینہ طیبہ میں جب سرکار گئے تو جلوس کیوں نکلا؟ مرد اور عورتیں گلیوں کوچوں میں دوڑ رہے تھے. کبھی باپ کے لیے نہیں دوڑے, کبھی بیٹے کے لیے نہیں دوڑے, کبھی کسی دولہے کے لیے نہیں دوڑے, کسی دلہن کے لیے نہیں دوڑے, کسی پہلوان کے لیے, دولت مند کے لیے, شاہزور کے لیے, بادشاہ کے لیے. وہ جتنے محبت کے تقاضے فطرتاً ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ فلاں سے محبت کرو, مدینہ طیبہ کے باشیوں آگے مدینہ طیبہ کے باشیوں نے ان سب پر لکیر مار دی. انہوں نے کہا کوئی محبت کا دعوے دار یا محبت کا حقدار بنتا ہے تو سرکار کی غلامی کا توق گلے میں پہنے آ جائے, ہمارا محبت کا خانہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام کے واسطے کو استعمال کیے بغیر محبت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہے تو ہمارے عشق و محبت کا دھماکہ ایسا ہوگا اکاڑ کے اس کو پرے پھینک دے گا, ہماری محبت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا. اب علماء کی زبان میں اس کا نام ہے سرکار کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی. صوفیہ کی بولیوں میں اس کا نام ہے فنائے قلب. اب وہ دل رخصت ہو گئے کہ جن دلوں کو عادت تھی اپنے خونی تقاضوں اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر کسی کو اچھا سمجھنا, اب تو دیکھیں گے اگر محبوب کا رنگ اس میں نظر آتا ہے تو آئے وگرنہ واپس چلا جائے. سمجھے صوفیہ کی بولیوں میں اور علماء کی بولیوں میں کیا فرق ہے. فنائے قلب. حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ طیبہ میں سورہ یوسف لے کے گئے. قرآن مجید کے اصول میں, اصول تفسیر میں یہ مضمون خاصا مہنگا ہے, مشکل ہے کہ جب یہ سوال اٹھ جائے کہ قرآن مجید کی جو کرونالوجی ہے, تاریخی ترتیب اس کی, وہ کس طرح ہو رہا ہے, اس پر مولا مرتضیٰ نے قرآن مجید جمع کیا ہے کہ پہلے کون سی ضرورت, پیچھے کون سی ضرورت, پیچھے کون سی ضرورت, پہلے کون سی آیت, دوسری. کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہے ایک سورت کی آیت ہے پہلے نازل ہوئی, دوسری سورت ہی پیچھے نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اس کی آیتیں چلی گئی ہیں. تو پھر صورتوں کی ترتیب اور ہوگی, آیتوں کی ترتیب اور ہوگی. دونوں طریقے سے جناب مولا مرتضیٰ نے اب یہ جاننا کہ کون سا حصہ قرآن کا کب نازل ہوا اور کس ملک میں سرکار نے کون سے صحابی کو قرآن کا کون سا حصہ دے کر تبلیغ کے لیے بھیجا. مصر میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے, ایران میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے, بحرین میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے, یمن میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے. اسی میں یہ چیپٹر ہے کہ مدینہ طیبہ میں پہلے کون سا حصہ قرآن کا گیا ہے, لے کے جانے والا کون ہے. کا لے کے جانے والے حضرت مصعب ابن عمیر ہیں, اور جو پہلا حصہ گیا ہے وہ سورہ یوسف ہے. اب وہ بات سمجھ آتی ہے مکے والوں نے سرکار کا جلوس کیوں نہیں نکالا, مدینہ شریف والوں نے کیوں نکالا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو منظر مصر کی سرزمین میں جناب زلیخا نے پیش کیا تھا وہ ان کے دل دماغ میں اس طرح بٹھایا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کی تیاری ہو رہی تھی تو پہلے پلیٹ فارم تیار کیا گیا. پلیٹ
فارم کو بہت اچھی طرح سجایا گیا تھا اور حسن کی نمائش کا دن تھا نا، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا غلام کو دل دے بیٹھی ہے، یعنی دل کو لوٹنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے، اس نے بیوقوفی کی ہے کہ جو آدمی دل لوٹنے کا اہل نہیں تھا اس سے دل لٹا بیٹھی ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اتنا حسن رکھتا ہے کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو دل لٹانا کیا اس کے لیے دل تھامنا ممکن نہ ہوتا، جو کام میں نے کیا اسے وہ بڑھ کے کرتا۔ مجھے جواز یہ پیش کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وقت کی جو سب سے بڑی حسینہ ہیں، حسینہ عالم، ان کو بلایا، جمع کیا، اور جتنے بھی حسن کے مناسبات تھے مصر میں جمع ہو سکتے۔ اس وقت ایک ترقی یافتہ مملکت تھی، ڈیولپڈ کنٹری تھی، تو اس میں اور پوری دنیا میں تقریباً مصر کے برابر کو سا ترقی یافتہ کوئی نہیں تھا۔ آج بھی آپ لوگ جو ذرا آرکیٹیکچر کا ذوق رکھتے ہیں، آج دیکھیں اگر اہرام مصر پٹیلمی نے پہلی مرتبہ ان کو ماپا ہے، اس کی بلندی معلوم سے اس نے ماپا کس فارمولے سے ہے، دیکھا کہ جس وقت ہر شے کا سایہ شے کے برابر ہوتا ہے، اس نے دیکھا پیرامڈ کا سایہ کتنا ہے، تو جتنا ان کا سایہ دوری پر ہے ماپ کے بلندی معلوم کر لی۔ جس عمارت کی بلندی آج تک کوئی جا کے ماپ نہیں سکا، وہ بنانے والے نے بنائی کس لیے، چڑھا کس لیے، اترا اس سرزمین میں حسن کی شاہکاروں کی گنتی نہیں ہے۔ اس جگہ بلا کے جس وقت تیاری سنبھل گئی ہو جی سنبھل گئی، اب ہر چیز موجود ہے، موجود ہے، ڈیکوریشن اچھی طرح سے ہو گئی ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام سے جا کے کہتی ہیں مہربانی کر کے چلو نا، سبحان اللہ۔ اب اس جگہ ایک کوشچن ہے، علماء کرام کی جانب سے توقع عرض کروں گا کہ کیا کسی بزرگ کو اچھی طرح سنوار کے غیر محرم عورتوں کے سامنے نکلنے کو کہا جائے، یہ کہنا بھی درست ہے، اس کے لیے اس پر عمل بھی کرنا درست ہے؟ قصہ تو روزانہ ہی سنتے رہتے ہو، لیکن ذرا کسی کی گہرائی پر غور تو کرو۔ اللہ کا پیغمبر اور ایسا حسین جس کو اپنے حسن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اگر دیوار پر اپنے حسن کی تجلیات کو وارد کروں تو دیوار اپنے آپ کو تھام نہ سکے، بندے کی کیا حیثیت ہے؟ بناؤ سنوار کے ساتھ اس وقت ریشم عورت کے لیے حرام نہیں تھا، سبز رنگ کے ریشمی کپڑے، پائنچے، کالر، کف اور سامنے والا یہ گریبان، اس پر سفید موتی جڑاؤ کی پٹیوں کی شکل میں، اور اوپر اسی طرح سبز ریشم کی ٹوپی ہے، اس کے گردا گرد ڈورے ڈلے ہوئے ہیں، سفید موتیوں کے پٹیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر سے پٹیاں گزری ہوئی ہیں، جھالریں، پھندریں، ٹیسلز جن کو انگریزی میں کہنا چاہیے TASSEL، ان پھندروں کو کہتے ہیں جو لٹکے ہوئے ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے وہ ٹیسلز لگے ہوئے اس کے ساتھ، اس سے گریبان پر بھی لگے ہوئے ہیں، کندھوں پر بھی لگے ہوئے ہیں، جوتے آپ نے پہنے ہوئے ان پر سفید ریشم کا پنا ہے، جس کے اوپر سبز رنگ کا وہ پنا ہے، اوپر کے حصے کو پنا کہتے ہیں، نیچے والے کو سول کہتے ہیں، اوپر والا پنا ہے، تو پنے کے اوپر سبز رنگ کے پنا ہے، اس کے اوپر سفید موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں، اور کمر، اس طرح کمر کو پٹکا پڑا ہوا ہے موتیوں والا، اور وہ بڑی بلندی کا خوبصورت نوجوان، گورا گورا رنگ، چہرے پر سرخی ہجوم لا رہی ہے، کالی کالی لمبی گھنگریالی زلفیں، خوبصورت داڑھی، خوبصورت جوان، ان کو جب وہ کہتی ہے کہ چل ان کے سامنے، تو کہا جس شخص کو وہاں پیغمبری کا بعد میں اعلان کرنا ہے، اس نے یہ تو سوچا ہوگا نا کہ یہ تو کام جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، کہ اس کو تفسیر روح البیان نے حل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل ایک تو فنائے قلب کی منزل سے وہ گزر چکے ہیں، اس میں اس میرے دل میں محبت وہی آ سکتی ہے جو میرے مولا کا، ان میں مولا کا رنگ نہیں، میرا کوئی چھینے کا کیا، سارا عالم ہو مگر دیدہ یہ دل دیکھے تجھے، گرم ہو انجمن اور لذت تنہائی، کوئی اپیل کرے، سمجھ آئے نا صوفیہ کی بولی میں فنائے قلب کے کیا معنی ہے؟ صوفیہ کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ اس وقت فنائے قلب واقع ہو چکی ہوئی ہے۔ دوسری طرف پیغمبر کی صحبت سے آئے ہوئے ہیں، پیغمبر کی بارگاہ کا تربیت یافتہ ہے، صحبت شیخ بڑی جاندار چیز ہے،
اگرچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی تاثیر اپنی شان کے مطابق ہے، لیکن کسی بھی نبی کی صحبت بیکار تو نہیں ہے۔ آپ سمجھتے شاید اس وقت بچے ہوئے ہوں گے، 30 برس عمر تھی، 6 من وزن تھا۔ اس وقت کے لوگ بڑے سائز کے تھے، اس لیے کم عمر آدمی شمار ہوتے ہیں۔ 30 برس عمر تھی اور کافی 6 فٹ سے کافی زیادہ اونچا قد تھا، کئی فٹ قد اونچا تھا، بے حد خوبصورت۔ اتنی دیر تک جو 30 برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے مرد خدا کی صحبت میں رہا ہو، اس کے دل میں سوائے رضائے مولا کے اور کسی چیز کا بسیرا ہے؟ یہ فناء قلب کی منزل ہے، الذین آمنوا۔ اب دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ فناء قلب کی تلاش ہے۔ لیکن ایک طبقہ کہتا ہے سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، گرم ہو انجمن اور لذت تنہائی۔ مجھے تو کوئی معافی نہیں، اکیلا ہوں، خدا کی کائنات میں اکیلا ہوں، یہ مجھے کیوں اپیل کرے؟ جن نگاہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت 30 برس تک کی ہو، ان کو عورتیں اپیل کر سکتی ہیں؟ فناء قلب کی منزل ہے۔ دوسری طرف یہ کہ صاحب رکھ بیان نے یہ مطلب بیان کیا کہ جس سرزمین میں انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کرنا تھا اس کے لیے شہادت صفائی کی ضرورت تھی، کیونکہ جناب زلیخا نے ان کو تہمت دی ہوئی تھی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کرنے کا اقدام کیا ہے اور میرے اس کے درمیان ریلم پیل ہوئی ہے، اس کشمکش میں اس کا کرتا پھٹ گیا ہے۔ تو یہ تہمت مشہور ہو گئی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم چل کے ان کی موجودگی میں یوں کہہ دو کہ اس کا کوئی قصور نہیں، غلطی میری تھی، یہ بے گناہ ہے، تو میری نبوت کی جو فاؤنڈیشن ہے نا، نبوت کی بنیاد ہے، اس کو تقویت مل جائے گی۔ نہیں تو یہ تہمت اگر بدستور زندہ رہے، کل میں پیغمبری کا دعویٰ کروں تو لوگ کہیں گے کہ عورتوں کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور آج پیغمبری کے دعوے کرتا ہے۔ جناب زلیخا نے کہا سچائی بھی یہی ہے، تو میں صاف طور پر کہہ دوں گی کہ یہ غلطی میری تھی، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اب اس صفائی کے لیے نبی کو غیر محرم عورتوں کے سامنے اب حضرت زلیخا نے دوسری عورتوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے تھی نا، کہ مجھے کہتی ہوں میں کیریکٹر وائز کمزور کیریکٹر کی عورت ہوں؟ نہیں، حسن اتنا زوراور تھا کہ اس کے سامنے دل تامنا ممکن نہیں تھا۔ اچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک مسافر راگیر بکتا بکاتا آیا ہے، اس میں اتنی اٹریکشن ہے، ان کا ٹھہر آ جاؤ، جناب ان کے سامنے دسترخوان رکھے ہوئے ہیں، پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، چھریاں پڑی ہوئی ہیں، کہ جب آئے گا تو آداب محفل اس وقت کے یہ تھے۔ یہ چھری کانٹا جو آج کی تہذیب کا معراج سمجھتے ہو، یہ ڈیسیس کے زمانے سے پہلا کا معراج ہے۔ تکیہ نوس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈیسیس اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو قدیم ترین تہذیب کی کہ یہ پرانے ڈھانچے ہیں، پرانے مردے ہیں جو اکھاڑ کے نئے سرے سے گلے کا ہار بنا لیے۔ یہ چھری کانٹا یہ استعمال ہونا یہ تو ڈیسیس سے پہلے کی بات ہے۔ اب جس حضرت یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں تو جناب زلیخا کے کہتی ہیں بس آنے لگے، انتظار کر جاؤ، بس وہ جو پیچھے ایک پردہ وہ اٹھ رہا ہے اس سے بھی برابر ہو رہا ہے، پھر جا کے ذرا چلو نا جلدی کرو، پھر ان کو کہتے بس آگے 4-5 قدم آگے اور آگے آنے والے کرتے کرتے جب آخری پردے اٹھا انہوں نے کہا اب سنبھل جاؤ، اب یہ پردہ اٹھے گا تو آ جائے گا سامنے۔ جو ہی اس نے پردہ اٹھایا، قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدایا تیری شان، تجھے دیکھا نہیں، تیری قدرت کا نمونہ دیکھا، یقین آ گیا کہ تو کہیں ہے، تیرے دستے سند کی شاکار کو دیکھا ہے۔ یہ سرزمین حسن خیز ہے مگر ایسا حسن کہیں خواب میں نہیں دیکھا۔ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ جب کاٹنے لگی نا، اس جناب زلیخا کا تھامو ذرا دلوں کو، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی آدمی ہے جس کا تم مجھے ملامت کرتی ہو،
یہ مجھے تو کہتی ہے دل کیوں دیا ہے، خود اپنے آپ کو کاٹ رہی ہو. میں زیادہ قصوروار ہوں، تم زیادہ قصوروار ہو. یہ منظر جناب مصعب ابن عمیر نے وہاں ان کو سورہ یوسف کے ذریعے سے دکھایا ہوا تھا کہ جب کوئی آنے والا آئے تو کیسا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حدیث ہجرت میں جو مسلم شریف کے آخر میں ہے، سرکار جب مدینہ طیبہ میں قدم رکھا نا، کوہرام مچ گیا کہ آنے والا آ گیا. کہتا کون ہے؟ ادھر زلیخا کہہ رہی ادھر ایک یہودی تھا جو کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات اللہ. وہ جو ودا کی چوٹیاں ہیں نا، پہاڑی کی 2 چوٹیاں تھی جہاں مدینہ طیبہ سے آنے والے کو ریسیو کیا کرتے تھے اور وہاں سے جانے والے کو الوداع کیا کرتے تھے. یہ آپ بھی اپنے گاؤں کا ذرا دھیان کریں گے نا تو آپ کو بھی یاد آئے گا، فلاں جگہ فلاں کیکر تک جایا کرتے تھے، فلاں بابے نے ٹبے تک جڑ کے بجے نے ککری تک جانے ہونے سے. اسی طرح مدینہ طیبہ میں وہ 2 ایسے چوٹیاں تھی پہاڑی کی جہاں سے الوداع بھی کیا کرتے تھے، رسیب بھی کیا کرتے تھے. تو وہ آدمی یہودی ہے، وہ کہتا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ چاند 14ویں رات کا چاند جو ہے نا وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. جب ایک مخالف دھڑے کا آدمی کہہ رہا ہوگا 14ویں رات کا چاند آ گیا، قرآن بچ گیا مدینہ طیبہ میں. اب جناب انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، شور بچایا اور جھنڈے اٹھائے، گیتیں گائیں، رقص کیے، ڈانس کیے. کیوں؟ کہاں کہ مصر کی تاریخ میں قرآن نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی آمد پر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور جوانوں لاٹھیاں لے کر کے باہر آ جاؤ. یہ تکرونی کالے رنگ کے جو ہے نا، جن کو جمی کے کہتے ہو، ان کو مدینہ طیبہ میں تکرونی کہتے ہیں. یہ لاٹھیاں لے کر کے میدان میں آ گئے. اب جناب یہ مارتے پیٹتے چلے جا رہے ہیں، یعنی چھریوں کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا زخم کر لیں اس کی قیمت اور ہے، یہ جانی وار کرنے. نبی پاک کے عشق اور محبت میں ایسا مست ہو گیا کہ احساس ضابطہ نہیں رہا. اب نہیں پتا کس کو لاٹھی لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. بیا جانا تماشا کن کے در امبو جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار بھی رقصم. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سرکار کو خوش کرنا چاہتے ہیں. مار کن کو رہے ہیں؟ بھائیوں کو مار رہے ہیں، بھتیجوں کو مار رہے ہیں، چچوں کو مار رہے ہیں. ابھی کیوں؟ یہ محبت والے رشتے ہیں. کہ اب جو بھی محبت آئے اسی دروازے سے آئے تو قبول کریں گے، اور کسی دروازے سے آئے تو قبول نہیں کریں گے. اس کا نام فنائے قلب. اب مصعب ابن عمیر احد کی جنگ میں انہوں نے اپنے سگے بھائی عبداللہ بن عمیر کی گردن اتاری تھی. سگا بھائی. بندہ کون سا تھا؟ قرآن مجید کا پہلا مدرس جو مدینہ میں مدرس بن کے گیا. اب جو بولی ہم لوگ گزر کے ہمیں جھگڑوں میں نہیں پڑتے، خاص بھائی مانو والی بولی. فنائے قلب تو اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی تلاش میں خیر و شر کی تمیز ہی نہ رہے. وہی خیر ہے جس کو میرا محبوب پسند کرتا ہے، وہی شر ہے جس کو میرا محبوب ناپسند کرتا ہے. خیر و شر کی جو لغت ڈکشنری میں لکھی ہم نے اس کے پابند، ہم مدینے والے کے پابند بولی اس کی استعمال کریں گے. جس کو خیر کہہ دیا وہ خیر ہے، جس کو شر کہہ دی انہوں نے کہا یار کچھ سمجھو تو صحیح. کا فنائے قلب کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. اب بھائی پر تلوار اٹھی ہوئی ہے، گردن اڑا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. رسول اللہ یہ وہ آپ کا ٹیچر ہے، آپ کی بارگاہ کا درس دینے کے لیے آیا تھا. کبھی وہ وقت دیکھنے میں آیا ہوگا نا جب قرآن مجید پڑھانے والے قرآن مجید پڑھاتے اس لئے سے پڑھاتے جو قرآن مجید سمجھ جاتا سرکار کو دیکھتا تو ڈانس کرتا. یہ ڈانس کا لفظ چشتیوں کے لیے تو انوکھا نہیں ہے، لیکن نقشبندیوں کے لیے، قادریوں کے لیے ہم لوگ ڈانس سے گھبراتے. مگر ایک ثبوت وہ ایک علامہ بدر الدین عینی، ہم لوگ قادری ہیں، ہم لوگ بھی اس کے سختی کے قول، لیکن یہ چشتی لوگ عاشق لوگ ہوتے ہیں، یہ رقص کر جاتے ہیں. یہ خواجہ عثمان ہارونی کا کلام ہے. بیا جانا تماشا گن کے در امبو سد سامان رسوائی سرے بازار بھی رقصم. ادھر نچ کے یار منا لیے تو لوگ آنکھیں پیڑی کنجری ہے. علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری فتح مکہ کا چیپٹر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی مکہ شریف میں رہ گئی تھی. اور احد کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، اپنا بال بچہ بھی لا نہیں سکے تھے.
جیسے آپ کے وہاں ہے نا یہ ویزا نہیں ابھی لگا، اس لیے اس وقت یہ تھے کہ نئے نئے آئے، حالات نہیں بنے، کوئی جگہ بنے تو جا کے کہیں چھپ چھپا کر کے خاندان میں سے کسی آدمی کو لے آئے، تو ان کی صاحبزادی ادھر رہ گئی مکہ شریف میں۔ جس تاریخ مکہ فتح ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کو وہ چچا زاد بہن ہے لیکن یا امتا کہہ کے بلاتی، آئے میرے چچا جی، آ کے سرکار سے لپٹ گئی، سرکار نے بڑا پیار فرمایا۔ حضرت مولا مرتا کہتے ہیں یہ میرے چچے کی بیٹی ہے، حضرت جعفر طیار کہتے ہیں جس اس کے چچے کی بیٹی ہے، میرے بھی چچے کی بیٹی ہے، مجھے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ آپ کوئی رشتہ نہیں مانگ رہے، بچی ہے، اس کی پرورش کے لیے مانگ رہے ہیں، گارڈین شپ مانگ رہے ہیں۔ حضرت حضرت قرار اپنے دلائل دیتے، وہ اپنے دلائل دیتے، لیکن حضرت جعفر طیار ایک دلیل میں جناب حضرت قرار کو مار گئے۔ وہ کیا کہ جو میری بیوی ہے نا وہ اس کی سگی خالہ لگتی ہے، تو وہ قانون شرع میں اس کی مہر ماں ہے، تو محرم کو بیٹی کے پالنے میں زیادہ دخل ہے کہ اس کی پاک بازی کی اور عصمت کی حفاظت کرے گی، اس لیے میں سمجھتا ہوں میں زیادہ حقدار ہوں۔ سرکار نے یہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، جب ان کے حق میں کیا کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگے سرکار کے سامنے، سرکار کے سامنے جب ڈانس کیا سرکار پوچھتے ہیں کہ اے جعفر طیار حضرت مولا مرتا کے بڑے بھائی ہیں، تیسری جگہ ان سے بڑے جو دوسری جگہ پر عقیل ہیں ان سے اوپر ہے جعفر طیار، یہ وہ مرد خدا ہے جس نے کبھی جا کر کے حبشہ میں قرآن مجید بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سورہ مریم پڑھی تھی، اس کے دل کو لرزا کے رکھ دیا تھا، ان کے گدازے قرت سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یا رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ڈانس کیا ہے، پوچھتا کیوں ڈانس کیا ہے، یہ نہیں بڑا خبردار کرو تو مجھے کیوں ڈانس کیا ہے، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حبشے میں جب کبھی کوئی حاکم کسی معاملے کا فیصلہ کرتا تو جس کے حق میں کرتا تھا نا وہ خوش ہو کے ڈانس کرتا تھا، اس کو راضی کرتا۔ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو میری خوش ہو گئی ہے، تو میں نے ڈانس کیا تاکہ آپ خوش ہو۔ پتا چلا ایدر نچ کے یار بنا لیے تو ہمیں لوگ آ کے پیڑی کنجریے، اس کا ثبوت موجود ہے، ترکاری شرح بخاری، اللہ فضل 856 بڑی خوبصورت واقعہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اب جناب یہ عبداللہ حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، لیکن اب اس کی تلوار نہیں رک سکی، اس کو علماء کی زبان کہیں گے کہ حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی، صوفیہ کی زبان میں اس کو کہیں گے فنائے قلب۔ فنائے قلب صوفیہ کے ہاں ایک ایسی منزل ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد پھر محبت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک مدینے والی بارگاہ کی طرف دروازہ کھلا رہتا ہے، جو محبت اس راستے سے آئے ہوائیں آئیں تو بھی پسندیدہ ہے، ان کی مہک نے دل کے غم سے کھلا دیے، راہ چل دیے، اگر وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور کسی طرف سے محبت آنا چاہتی ہے، ماں کا لباس پہن کے، باپ کا لباس پہن کے، بھائی کا لباس پہن کے، ہم وطن کا لباس پہن کے، کلی کا لباس پہن کے، دوست کا لباس پہن کے، رشتہ دار کا لباس کا، اب جو بھی رشتہ میرا دوست بننا چاہتا ہے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ دون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه۔ فرمایا کہ اے محبوب کبریا تو کبھی بھی اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر یوم قیامت پر ایمان رکھتے نہیں ہے پائے گا ایسی حالت میں کہ ان کو دوست رکھے جو خدا اور اس کے رسول سے جھگڑا کرنے والے، خدا اور اس کے رسول کے دوست نہیں ہیں، خواہ وہ ان کے باپ لگتے ہوں، خواہ ان کے بیٹے لگتے ہوں، خواہ ان کے بھائی لگتے ہوں، خواہ قریبی رشتہ دار لگتے، چار رشتہ داروں کا نام ہے، بنیادی طور پر رشتے چار ہی سمجھے جاتے ہیں، یا وہ جن سے کوئی پیدا ہوا ہو، یا وہ جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، یا وہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں، یا وہ جو اس کے ادھر ادھر سے نکاح کے ذریعے سے رشتہ دار بنے ہوں، یا اور نکاحی رشتوں کی وجہ سے اور پانچے کی رشتہ داری بن گئی ہو، مشہور رشتے یہی ہیں۔ یہ سارے رشتے اگر ہوں، ان رشتوں کے باوجود وہ ان کو دوست نہیں سمجھ سکتے،
علماء کی زبان میں ہوگا کہ محبت رسول کا غلبہ ہے، سب محبتوں پر غالب آ گئی ہے. صوفیہ کی بولی میں ہوگا فنائے قلب لازم آ گئی ہے. اب قلب کے اندر وہ دھڑکنیں جاتی رہیں جو عشق رسول کے سوا بھی کسی لہر کو قبول کر سکتی ہیں. اب ریسپشن ہی نہیں رہی، کھانا دل سے نکل گیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر ڈالا بدر کی جنگ میں. سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا سبھی رشتہ داروں کی محبت اور میری محبت غالب نہ آئے تو ایماندار نہیں ہوتا. اب بتاؤ ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار دور میں اپنی محبت کا اعلان کیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انت احب الیہ، آپ مجھے سارے جہان سے پیارے ہیں. کہتے ہیں الا روحی بین جنبیہ، سوائے میری جان کے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک اس کی جان سے بھی میں زیادہ قریب، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مومن نہیں ہو سکتا. دوسرا کہتے ہیں یا رسول انت احب الیہ من نفسی یا رسول اللہ، آپ میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہیں. سرکار کے دامن سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور محنت کے انداز میں یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور الان یا عمر، عمر اب بات کریے. علماء کی زبان میں اس کا کیا نام ہوگا کہ حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی ہے. صوفیہ کی زبان میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ فنائے قلب لازم. یہ فنائے قلب کی منزل ہے. اب جناب یہ تو وہ تھی محبتوں کے مٹانے کا سلسلہ، اب محبتوں کو لگانے کا سلسلہ کا صدیق اکبر. اب بتائیں کہ حضرت سیدہ عائشہ کو بیٹی سمجھیں گے، ماں سمجھیں گے؟ کہا جب تک سرکار کے نکاح میں نہیں گئی تھی تو اس وقت تک تو میری بیٹی تھی. اب سرکار کے نکاح میں جانے کے بعد قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ کل امت کی مائیں لگتی ہیں. بے شک کل تک یہ میری بیٹی تھی لیکن اب میں پیار بھی کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں، ماں بھی سمجھتا ہوں. اب جناب دشمن تھے سارے لیکن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، بھائی بن گئے. اور جن کو بھائی بنایا فرمایا قیامت کے میدان میں سارے رشتے ٹوٹیں گے، یہ بھائی چارہ نہیں ٹوٹے گا. وہ تمہارے پیدائش کے ذریعے سے بنائے گئے تھے، یہ مدینے والے نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بات یاد رکھیے، بھائیوں کے رشتے ٹوٹیں گے لیکن یوم مواخات کو جن کو بھائی بنائے وہ نہیں ٹوٹیں گے. دیکھا نبی پاک علیہ السلام کی لیگل سپریمیسی، قانونی بالادستی. آپ کسی شخص کے اختیارات کا فیصلہ کس طرح کرتے ہیں؟ جب کسی بھی قانون کو کوئی منسوخ کرنا چاہے تو کوئی ایسا ادارہ ہو جو اس کو منسوخ کر لے. لیکن اگر کوئی ایسا ادارہ ہو کہ سارے قانون وہ تو منسوخ کر سکے، اس کے قانون کو کوئی منسوخ نہ کر سکے، اس وقت قانون کہیں گے کہ لیگل سپریمیسی اس قانون کو حاصل ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی ایک فیصلہ کر دیتی ہے، یونانیمس ڈیسیژن کر دیتی ہے، لیکن کوئی ایسا لوئر ہے اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ ثابت کر دیتا ہے کہ ڈائریکٹو پرنسپلس یا پرنسپلس آف پالیسی یا ہیومن رائٹس ان کے خلاف ہے. اگر یہ سپریم کورٹ میں ثابت کر دے، ہٹ کر دے، لائر ہونے کی حیثیت سے ثابت کر دے تو سپریم کورٹ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ایبروگیٹ کر دے گا. حالانکہ بنایا ہوا ہے جو سپریم کورٹ پر بھی حکومت کرتا ہے لیکن بطور حکومت کی ان کی حکومت سپریم کورٹ پر بھی ہے، لیکن لیگل سپریمیسی ملک کے اندر رہ کر کے اسمبلی پر بھی سپریم کورٹ کی ہے. اب بتائیں جب حدیث رسول پاک کہے کہ ساری دنیا کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی رشتہ بھی سلامت نہیں ہے. یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سبب و نسبی، میرے والے رشتے قائم رہیں گے، باقی کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا. اب وہ جن کو بھائی بنایا ہے مواخات کو بھائی کہلائیں گے نا. اگر باقی سارے ایک گھر میں ایک ماں کے بدن سے پیدا ہونے والے ان کا رشتہ قیامت ڈیزالو کر دے
تو معلوم ہو قیامت کے بعد پاور آف ایبروگیشن ہے. سبحان اللہ. لیکن جب سرکار تو علیہ السلام نے دو کو بھائی بنایا ہے, قیامت گئے آنکھیں دکھائے کہ میں اس کے رشتے کو پگھلانا چاہتی ہوں, مدینے والا کہے ٹھہر سمندر وقت اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. حضرات وہ تو رشتے وہ تھے جو محبتوں کو توڑنے کے بارے میں بالادستی تھی, اب محبتوں کے جوڑنے کے بارے میں. میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اب میں دیکھوں گا میرے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے, اس کا کوئی بینیفٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ کل کے سبقوں میں یہ بات گزری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی من افناء الناس و نوازع القبائل. افنا فنیون کی جمع ہے. فنیون علم حدیث کی خاص لغت ہے. عام لغات مثلا آپ لے لیں جو تاج العروض زبیدی کی 8 جلدوں میں, اس کے اندر یہ بات بحث نہیں ہے. ابن منظور افریقی کی 15 جلدوں میں لغت ہے ڈکشنری, اس میں دیکھیں تو نہیں ہے. اس نے کافی قاموس ہے, کافی بڑی لغت ہے, اس کے اندر دیکھیں نہیں ہے. اس کتاب کا نام ہے سراخ. یہ علم حدیث کی خاص ڈکشنری ہے. اس کا مطلب عربی جاننے سے بھی بات نہیں بنے گی, مدینے والے کو جاننے سے بات بنے گی. یہ حضور کے حدیث کے الفاظ ہیں یاتی من افناء الناس و نوازع القبائل. افنا فنیون کی جمع ہے. فنیون در اصل اس بچے کو کہتے ہیں جو کسی جنگل میں پایا گیا ہو, کوئی ماں پھینک گئی ہو, کوئی حادثہ پیش آیا ہو, کسی جگہ رہ گیا ہو, کسی چلتے چارپائے سے گر گیا ہو, ماں بیچاری کہیں آگے چلی گئی ہو, اس کا آگا پیچھا پتہ نہ ہو کہ کون ہے کہاں سے آیا ہے, اس کی جمع افنا. یعنی ایسے لوگوں میں سے جن کا کوئی حسب نسب پتہ نہیں, کس قبیلے کے ہیں, کس خاندان کے ہیں, کیا ان کی قومیت ہے, کیا ایڈریس ہے, قومیت کا یہ پتہ چل گیا. اور نوازع القبائل, نوازع نازعہ کی جمع ہے. نازعہ ایک لغت میں سفر کو مسافر کو کہتے ہیں, جن کو پنجابی میں گلولے نہیں کہتے ہو. میرا خیال ہے آپ اوپر کے پنجاب کے لوگ ہیں, یہ نیچے کے پنجاب میں گلولے ان کو کہتے ہیں. ان کو عام ہمارے علاقے میں اوڈ کہتے ہیں, اور اس کا لال چگیاں لے. کوئی گھر نہیں, باہر نہیں, سردی پڑی تو ملتان کی طرف اتر آئے, گرمی پڑی تو موری کی طرف چلے گئے. ایسے پرندوں کی زندگی ہے. پرندوں میں بھی 2 طرح کے پرندے ہیں, ایک مائگریٹری ہیں اور ایک اسٹیگننٹ ہیں. اسٹیٹیو یا اسٹیگننٹ ان کو کہتے ہیں, دوسرے کو مائگریٹری کہتے ہیں. لیکن کن کن کا مزاج ہے کہ یہ جو گانے بجانے والے پرندے ہیں ان کو تکلیف سہنے کی عادت نہیں. یہ نعت خانوں کو دیکھا ہے, یہ کسی کی یہ مائگریٹری ہوتے ہیں, جہاں کھانے پینے کو اچھا مل گیا, آرام مل گیا, بازار مسیرہ کر لیا. لیکن یہ آل اللہ کی تعلیمات کے خلاف. حضرت بابا فرید مسعود الدین گنج شکر گنج چشتیاں اللہ تعالیٰ علیہ اور صدق و صفا کا پیکر, ساری زندگی جس آدمی کی تلاش خدا میں گزری ہے. آفاق میں دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کو آگ لگ گئی ہے, اس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے. جب پرندے کے پروں کو آگ چھونے لگی نا تو بے سد بل بلایا. کبھی بندگان خدا پر وہ وقت آتا ہے کہ علم نامن تقصیر, سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی. کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ. سبحان اللہ. سے والدین میں نے عرض کیا نا, ہر وہ چیز جو کسی نبی کے لیے بطور معجزے ہو وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہو. یہ ہمارے عقیدہ کا مسلم مسئلہ. اس کتاب کا نام ہے الواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر, سید محمود عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن یہ وہ عبد الوہاب نہیں, ادھر والی شے ہے. یہ اپنی صدی کے مجدد ہیں, امام عبد الوہاب شورانی مصری ہیں.
ان کی کتاب العقائد والجواہر فی عقائد الاقابر، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو جو چیز ولی کے لیے، نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو، وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ پورے قرآن مجید میں آپ اس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات جا بجا ملے گی کہ قرآن مجید نے اس کو ضابطے کے طور پر لیا ہے۔ علمنا منطق الطیر، جب قرآن مجید نے کہا نا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اس کا مطلب معجزے کے طور پر نبی پرندوں کی بولی جانتے ہیں۔ تو اگر ولی بھی کوئی پرندے کی بولی جاننے لگ جائے یا اس سے بات کرنے لگ جائے تو اس قاعدے کے مطابق ممکن ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس پرندے سے کہا کہ آگ لگی اس برچ کو چلنے لاگے پات، اڑ جا بولیا پنچھیا پر ہیں تمہارے ساتھ۔ آگ لگی اس برچ کو جلنے لاگے پات، اڑ جا بولیا پنچھیا پر ہیں تمہارے ساتھ۔ لیکن حضرت فرید الدین رسول گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑا سوز و گداز کے عالم میں جواب دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس پرندے نے مجھے مخاطب کر کہا پھل کھائے اس برچ کے بیٹوں بھر دیے پات، اب اڑنا کام نہیں ہے اپنا جل مرنا ہے ساتھ۔ حضرت فرید المسعود گنج شکر رحمۃ اللہ بہت ساری اس طرح کی احتیاط ہیں جو وفا اور وفا میں استقامت اور استقامت میں مصائب جھیلنے کی روایت کو قائم کرتے ہیں۔ جیسا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے طریقت کس سے سیکھی ہے؟ اپنے شیخ کی پیروی میں چل مرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ آپ نے میں نے ہیر سے سیکھی ہے۔ ہیر راجی کا دور بھی وہی ہے جو خواجہ فرید المسعود گنج شکر کا۔ تو لوگوں نے کہا وہ تو ایک بے وفا عورت تھی، وہ تو راجے کے ساتھ جو اس کے عہد و پیمان تھے اس میں پوری نہیں اتری تھی، اس سے کیا سی؟ ان کا اس کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک اس کی بے وفائی کا دور ہے اور ایک اس کی وفا کا دور ہے۔ شب کیسے کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اعلان کیا کہ آج جو فقیر کو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ معاذ اللہ سمریاض اللہ ڈھونگ رچا رکھا ہے، کہتے جو مجھے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اس کے فیصلے تو قیامت کے بعد ہوں گے، دنیا میں کوئی کس طرح کر سکتا ہے؟ اس وقت عشرہ مبشرہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، کیا کیا تھا انہوں نے؟ نماز کے اندر کھڑے تھے، سرکار کو حکم ہوا منہ پھیر لے۔ اب اس کا علم سرکار کو ہے، صحابہ کو تو کوئی نہیں۔ انہوں نے منہ پھیرا، ان کا رخ یار پھر گیا ہے۔ شیرازی چشتی ہے کہتے دین و دنیا در کمندے آفری رخسار، الصلاۃ و زکاتم دیدن رخسار یار۔ اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ منہ کے دور چاہیے یار۔ پیر حسن علی سنجری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پہلوٹی کے مرید، ان کے دو مرید بڑے نامی گرامی ہیں۔ امیر خسرو دہلوی نے لکھا تھا خمسہ، فارسی زبان بڑی عمدہ شاعری ہے امیر خسرو دہلوی کی۔ تو یہ میر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ نے فوائد الفوائد آپ کی جمع کی تھی۔ یہ بڑے عاشق آدمی تھے، تو ان کا کہ یہ فوائد الفوائد مجھے دے دیں تو یہ میری شعر و شاعری آپ دے دیں۔ ان کا ٹھیکریوں کے لالوں کو ٹھیکریوں پر بیچنے والا کوئی اور تاجر تلاش کرو، ان کا کلام ہے۔ اور کہا ہر قوم راست راہے دینے ہو قبل لگاہے من قبل راز کردم برسم کج گلاہے۔ ہر ایک قوم کا کوئی قبلہ ہے، کوئی کعبہ ہے، میں نے اس ٹیڑھی ٹوپی والے محبوب کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا ہے، جدھر ٹوپی پھرتی جائے گی۔ من قبلہ راست کردم برسم کج گلاہے خیزہ خطیب برخاں ہر خطبہ ایک داری رویش نگر چوریدے ابرو نماز گاہے۔ خطیب صاحب اٹھو، ہم سبھی کو خطبہ یاد ہے، پڑھو۔ کا خطبے کے لیے جگہ بھی چاہیے، تقریب بھی چاہیے، عید ہو تو خطبہ پڑھیں، جمعہ ہو تو
خطبہ پڑھے. عیدگاہ ہو کوئی مسجد ہو محراب ہو تو خطبہ پڑھے. نہ کوئی عید ہے نہ کوئی محراب ہے. کہتے رویش نگر چو عید ابرو نماز کا. میرے محبوب کا عید آفرین چہرہ بھی دیکھ لو. اور یہ اوپر 2 محرابیں بنی ہوئی بھی ہیں. تمہیں ایک چاہیے 2 محرابیں. رویش نگر چو عید اس موقع پر یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ ان کا نماز پڑھنے کی وجہ سے ملتے تھے. جنت تو باقی سب کو مل گئی ہوتی, باقی سب کو تو نہیں ملی. ان کی دیدار بازی کی وجہ سے ملی ہے نا. تو کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولی ولی کرامۃ, جو نبی کے لیے بطور معجزہ کی معجزہ ہی ہے نا. نارمل ریٹ کے خلاف معجزہ ہوتا ہے نا. قیامت کے اندر جا کے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. نبی وقت سے پہلے فیصلہ کر دے منظور ہو جائے معجزہ ہے نا. تو جب یہ نبی نے کیا تو یہ بات چل گئی ہے تو ولی کرے تو بھی چل سکتی ہے. کہتے ہیں میں نے اعلان کیا کہ جو آج مجھے دیکھے وہ جنتی ہے. اس ہیر برابر آگے ہیر نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے. میں نے کہا ہیر تو جنت میں نہیں جانا چاہتی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ جو رانجے سے روکا گھر بیٹھی ہوں وہ واپس نہیں ہوتا, لیکن اب دوبارہ میں نہیں کروں گا. اب دوزخ میں بھی اگر جانا ہے تو رانجے کے ساتھ ہی جانا ہے. جنت ملنی ہے تو بھی اسی کے ساتھ. سونی وانگ جے کر چھال مار جاندی ود عشق دی اور توقیر جاندی جاندی جانتے جان نو جان دے دی کر کھیڑیا کدے نہ ہی سبحان. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابی ہے کتاب المحبت کے اندر ذکر کیا ہے قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آتا تو بھی روتا ہے جاتا تو بھی روتا ہے. سرکار وہاں میرے لیے اگر روتا ہے تو میرے پاس آ کے کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اذا ذکرتو کا فما اصبر, جب آپ کی یاد کرتا ہوں نا تو دل تڑپ جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہوں. جب تک آپ کے پاس نہ آ جاؤں قرار نہیں آتا. لیکن فذکر تو موتی و موتک, مجھے اپنی موت بھی یاد آئی آپ کی موت بھی یاد آئی. تو میں نے سوچا کہ آپ جنت رفیع مع النبیین, نبیوں کی کالونی میں اونچی جگہ پر آپ کا ڈیرا ہوگا. وَإِن دَخَلْتُهَا, یا رسول اللہ مجھے یہ بھی پتا میں بھی جنت میں جاؤں گا, لیکن ایسی جنت میں جا کے کیا کرنا ہے جہاں آپ کا دیدار نہ ہو. یہ فناء قلب کی منزل ہے. جنت ہے, جنت کی راحتیں ہیں. کہ آئیں تو وایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام آئیں. اگر سرکار کو نکال کے آئیں تو جنت و دوزخ کو یاد کیا کروں, التجا ہے میں اسے دیکھا کروں. وقت اختتام پذیر ہو گیا. فنائے قلب پر بات چل رہی ہے. پھر انشاءاللہ اس کا باقی جو قسط ہے نا حاجی صاحب کے ہاں جو ہوگا یہ صوفیہ کے دونوں مسئلے فنائے قلب اور فنائے نفس, یہ دونوں مسئلے انشاءاللہ یہ تفسیر اشاری ہے. جو دوست دیکھتے میری اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے, بعد کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. عشاء سب سے ملنے آئے ہیں, عشاء سب دروازے نہیں کھولتے. یار دروازہ تو نہیں کھولتا ہوں لیکن نبی پاک علیہ السلام کے چیک بھی تو تیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. نماز مغرب کا وقت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر اور برکت فرمائے. جس کے کھلے دروازے دیکھ کے اندر آ گئے اور نبی پاک کے عشق اور محبت کی باتیں بے ترک کہہ یہ پریشانی نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا, کسی کے خلاف کوئی بات نکل جائے گی وہ دکھیا ہو جائے گا. اپنے مریدوں کے جھونپڑے ہیں, عشق اور محبت کے پیسے خرچ کر کے عشق اور محبت کے گھونسلے بنائے ہیں. ہم نبی پاک علیہ السلام کے عشق محبت کا درس دے رہے ہیں. خدا ان خاندانوں قوم قبیلوں کو ہمارے علماء کی سنت صوفیاء کی سنت صرف رضا الہی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. محبت کا اور ہمارا کوئی ذریعہ نہیں. یاتی من افناء الناس و نواز القبائل, سبحان اللہ, یعنی چگیوں والے کوئی پتہ نہیں کدھر سے آئے, نہ کوئی ٹھکانا پتہ. یہ کی جگہ ہمارا کوئی ایڈریس ہے ہی نہیں. خط لکھنا ہمارا کوئی ایڈریس ہے ہی نہیں. سرکار ان لوگوں میں سے یاتی من افناء الناس و نواز القبائل قوم, ہاں کوئی ان کا کوئی خاندانی حیثیت پتہ نہیں, کوئی ان کا ایڈریس بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک قوم آئے گی کہ لا تجتمع بینہم ارحام متقاربہ,
جن کے اندر کوئی مادری رشتے بھی اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ مسیر ملیر خلیر اس طرح کا کوئی رشتہ ہو، وہ بھی نہیں ہوں گے. وہ کریں گے کیا؟ تحابو فی اللہ، ان کی محبتیں جو ہوں گی فدائے قلب لازم آ چکی ہوگی. جتنی محبت ہوگی خدا اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کا مخلص ہے، صحابہ کا مخلص ہے، آل بیت کا مخلص ہے، ولیوں کا مخلص ہے، آل اللہ کا مخلص ہے، دین کا مخلص ہے، دین سے پیار کرتا ہے سرکار کے. اور تصافو فی اللہ ہے. اور میدان کارزار میں جب آمنے سامنے جاتے یہ نہیں دیکھتے میرے گاؤں کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے قبیلے کا ہے. سب آرا ہونے کا وقت آئے تو بھی اسی بنیاد پر سب آرا ہو جاتے ہیں کہ میرے محبوب کے مشن کے خلاف ہجری میں سنی نہیں چھوڑ سکتا. وجوہہم نور فیضا اللہ سبحانہ وتعالی لہم یوم القیامت منابر من نور. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نور کے منبروں میں بچھائیں گے. اس میں ہے ذکر ان کے نفلوں کا، نمازوں کا، حجوں کا. ثابت ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیار کرنا، جس کو فنائے قلب صوفیہ کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں حضور کی محبت سب محبتوں میں غالب آ گئی. اور جو بغض کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ان دو کاموں کی وجہ سے قیامت والے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. جو آدمی مقابلہ جیت لیتا ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے کہ نہیں، پر بٹھاتے کہ نہیں، شور بچاتے کہ نہیں. وہ بھی اپنا ڈانس کرتا ہے. آپ نے ہر کو نہیں دیکھا وہ کس طرح کرتا ہے. یہ جو مقابلہ کو کانٹیسٹ جیت لے، یہ کانٹیسٹ تھا اہل باطل کے ساتھ، ہم نے جیت لیا. آپ کہتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر بچھاؤ. یجلسہم اللہ سبحانہ وتعالی، یہ لفظ دیکھنے کے قابل. یضع اللہ لہم منابر من نور، خدا خود ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا. یجلسہم اللہ سبحانہ وتعالی علیہا، ان ممبروں پر رب کریم ان کو خود بٹھائے گا. لا یفزعون اذا فزع الناس، لوگ بے قرار ہو رہے ہوں گے. بے قراری کس چیز کی ہے؟ دوستی جو ہے، دوستی تو ہو تو بے قراری نہیں ہوتی، بے قراری ہو تو دوستی نہیں ہوتی. اس کے بعد سرکار نے یہ آیت پڑھی. اب فن تفسیر کی روح سے یہ دیکھنا ہوگا، اگر یہ حدیث الگ پڑھی گئی ہوتی، آیت ساتھ نہ پڑھتے تو آیت کے معنی کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو کافی دقت اٹھانا پڑتی کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد خود سرکار نے یہ آیت پڑھی، اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ سرکار نے یہ حدیث جو بیان کی ہے وہ انہی آیاتوں کی تفسیر کرنے کے لیے بیان کی ہے. وہ حدیث بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، اور علماء کی زبان میں یہ حضور کی محبت کا سب محبتوں پر چھاپا مارنا بھی ہے. صوفیہ کی زبان میں یہ فنائے قلب بھی ہے.